ایک جائز صورت ہے، ایک ناجائز صورت ہے۔ جائز صورت میں آپ کو غصہ اگر آیا ہوا ہے اور آپ غصہ اگر کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اگر دوسری صورت آپ کے نفس کی بات آتی ہے، آپ کی ذات کی بات آتی ہے، اور ایسی صورت میں بھی اگر آپ غصہ نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، غصہ ہی کرتے ہیں، پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بعد میں آنے والوں کو میں بتا دوں کہ آج کا موضوع میرا غصے کی تباہ کاریاں تھیں۔ غصے کی تعریف ہم نے جانی۔ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز صورت ہوتی ہے غصے کی، اور ایک ناجائز صورت ہوتی ہے۔ جائز صورت کہاں کہ آپ کے سامنے اگر اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، پیارے آقا کی گستاخی کوئی شخص کر رہا ہے، اللہ کے نیک ولیوں کی کوئی گستاخی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں غصہ کرنا انسان پر جائز ہے کہ آپ غصہ کرو، غصے کا اظہار کرو۔ دوسری صورت ہے کہ اگر آپ کی ذات کے اوپر کوئی بات بنتی ہے، گھر میں نمک پانی وغیرہ زیادہ کم ہو جائے، آپ ایسی صورت سے غصہ نہ کریں۔ پیارے آقا کی خوبصورت حدیث ہے، جب پیارے آقا کے سامنے کوئی بھی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ کو اگر وہ کھانا اچھا نہ لگتا تو آپ اس کھانے کے اندر سے عیب نہیں نکالتے کہ بیگم آج تم نے کیسا کھانا بنایا، آج تو بہت زیادہ گھی ہو گیا ہے، آج تو بہت زیادہ نمک ڈال دیا ہے، کیا فری کا آتا ہے؟ بلکہ پیارے آقا فرماتے ہیں آج میری طبیعت نہیں ہے، میں نہیں کھاتا۔ تو آپ بس چھوٹی سی ادا اگر ہم اپنا لیں، اگر ہماری بہن سے، ہماری ماں سے اگر کبھی غلطی ہو ہی گئی، آپ ایک کبھی پورے کچن کو سنبھال کر دکھا دیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی یار ماں کا کوئی درجہ ہے۔ اگر ان سے کبھی کبھار کوئی چیز اونچ نیچ ہو جائے تو یہ اب نفس کی بات آ جاتی ہے، تو یہاں پر غصہ نہ کیا کریں بلکہ پیارے آقا کی سنت کو اپنایا کریں۔ 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔